بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد کے ضروری آداب۔ نمبر 1، جلدی سے بیدار ہونا چاہیے۔ نیند کا خمار اڑانے کے لیے آنکھوں کو ملنا چاہیے۔ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہوئے اٹھنے کی منقول دعائیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت اشعث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مرغ کی بانگ سنتے تو کھڑے ہو جاتے اور نماز ادا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر رات گزارنے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے نیند دور کرنے کے لیے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندگی بخشی اور اس کی جانب دوبارہ اٹھ کر جانا ہے۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو اپنے ہاتھوں کو نیند دور کرنے کے لیے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھی۔ مسواک کرنا، دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک 3 مرتبہ دھونا، وضو کرنا، اس میں ناک برابر صاف کرنا، گھر والوں کو بیدار کرنا، نماز پڑھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے تو پہلے مسواک فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ دھو لے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کرے اور 3 مرتبہ ناک صاف کرے، کیونکہ شیطان آدمی کے ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص رات کو بیدار ہو اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے اور دونوں رکعتیں پڑھیں تو مرد کا نام کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اور عورت کا نام کثرت سے ذکر کرنے والیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی پیشانی پر 3 گرہیں لگاتا ہے، ہر گرہ پر یہ کہتا ہے تو سو جا، رات بہت لمبی ہے۔ پس اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر نماز پڑھتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور صبح کرتا ہے چست اور خوشگوار حالت میں، ورنہ وہ صبح کرتا ہے سست اور بری حالت میں۔